محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ وہ عادتیں جو عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں موجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر ہر طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا سخت اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیوں کی طرح پک رہا ہے۔ دوستو، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا سخت اور ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی سخت تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی عورت کو اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی چہرے کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں یہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کی لپٹے ہوئے ہیں۔ سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ 6ٹھی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتوں کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گر سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ جواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا تھا اور جس کا دماغ ہڈیوں کی طرح ایک پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو میں نے زبان کے بل جہنم میں لٹکے ہوئے دیکھا تھا، اس کو یہ عذاب اپنے شوہر سے زبان درازی کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بری عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات بعض عذاب ہے اور بعض بوال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، تیسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، چوتھی عورت جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق سمجھتی تھی۔ 5ویں عورت جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ
خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اسے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پکانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کی گرد سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس طرح کا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس پر صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، جب عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ وہ عورتیں کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، تم میں سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نفس مرد کے برابر نہیں؟ وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ فرمایا یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کیا؟ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام عورتوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو جہنم کی آگ سے دور کرے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں، ہماری غلطیوں اور ہماری خطاؤں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، بے شک تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہماری ہی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔